اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج کا بابرکت یوم ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے موقع پر سب سے پہلے میں امام زمانہ علیہ السلام حجت ابن الحسن علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تمام معصومین علیہ السلام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تمام عالم کے مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کا تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ یعنی پہلے ایمان کے بعد لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ انسانوں کو یعنی مومنین کو محمد والے محمد کے جو صادقین ہیں ان سے تمسک کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری اہل بیت اور قرآن مجید سے آپ نے تمسک رکھنا ہے۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام ہے، وہ اقم وجہک للدین حنیفا، جس کا جو دین حنیف ہے، جو سیدھا دین ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ اس دین کی طرف جانے کے لیے وہ راستہ الہی راستہ محمد والے محمد کا راستہ ہے، صادقین کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ تو اس کے ساتھ تمسک رکھنے کے لیے ہمیں اس نظام سے آگاہیت ہو سکتی ہے کہ جو نظام میں دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نظام کو اس معاشرے میں لاگو کر کے ایک الہی نظام قائم کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر جو سبیل الہی کہلاتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گامزن کرنے کا جو ہے وہ مقصد تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جانے کے بعد اس نظام کی باغ ڈور معصوم امام کے پاس ہونی چاہیے تھی، جو پہلے امام مولى متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین شہید کربلا علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام علیہ السلام تک، ہر امام نے اس نظام کو، گو کہ ظاہری حکومت اس امام کو نہیں ملی، لیکن اس نظام کی حفاظت کرتے رہے، اس نظام کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس نظام جو دین اسلام ہے اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جو ہے وہ بہت کافی کوشش کی۔ آج جس امام کے بارے میں چند نکات جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام الہادی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر آپ نے تمام جو ہے وہ مشکلات کا مقابلہ کیا۔ یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر امام نے اپنے دور میں اس الہی ذمہ داری کو پورا کیا، اور اس الہی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے حالات و واقعات اور اس دور کی سیاسی حکومتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے موقف کو، جو دینی اور الہی موقف تھا، یعنی دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت جو امام کی ذمہ داری تھی، اس کو آپ ہر امام نے اپنے عہد میں مختلف انداز سے
اور الہی انداز سے نبھانے کی کوشش کی اور اس کو مکمل کیا. اس وجہ سے ہر امام کے دور میں جس طرح کے حالات تھے اور جس طرح کے لوگ تھے اور امام علیہ السلام کو میسر تھے، آپ کے پیروکار تھے ہر امام کے، یا امام کے جو مخالف تھے، یا امام علیہ السلام کی پالیسیوں کے جو مخالف تھے، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے اپنی پالیسیوں کو اپنے ذمہ داری کے سمجھتے ہوئے اپنے جو ہے وہ جو ذمہ داری کو پورا کیا اور اس کو جو ہے وہ آنے والے امام کے حوالے کیا، اور ہر امام نے اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ باحسن طریقے سے نبھایا. تو اس وجہ سے اگر ہمیں ائمہ تارین علیہ السلام کی تمام زندگیوں کو اس انداز سے مطالعہ کریں گے تو ہر امام کی زندگی میں ایک دوسرے امام کے ساتھ ایک پورا رابطہ نظر آئے گا، ربط نظر آئے گا، کوئی اس میں کسی طرح کا بھی اختلاف نہیں پایا جائے گا، کیونکہ ہر امام کا مقصد اور ہدف ایک تھا، لیکن پالیسیاں جو تھی اس دور کو حالات کے مطابق جو ہے امام کو اپنانی پڑتی تھی، جس میں مطالعہ کرنے سے بعض لوگوں کو تضاد نظر آتا ہے. اس طرح امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے 22 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی، اور پھر آپ نے بھی اپنے جد کی طرح روحانی، فکری، نظریاتی اور سماجی مفادات کی پالیسیاں جو تھی وہ بھی آپ نے اپنے والد گرامی کے مطابق جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جاری رکھی. اس کے بعد آپ علیہ السلام اہم اور مشکل ترین جو ذمہ داری تھی وہ تھی آپ کو اپنے فرزند دلبند حضرت حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام کے پردے غیب میں تشریف لے جانے کے حوالے سے آپ نے ایک منصوبہ بندی اور فضا ہموار کرنی تھی. تو اس کے بعد نیکسٹ ذمہ داری جو امام علیہ السلام کی سرگرمیاں تھی وہ نہ صرف امام علیہ السلام جو ہے وہ اس دور میں امام علیہ السلام کے اوپر جو بنو عباسیہ نے سختیاں کی تھی، اور اس کے بعد ترک اور غلاموں کے ہاتھوں میں کچھ حکومت آ گئی تو اس میں اور زیادہ سختیاں جو ہے وہ سختیوں میں اضافہ ہو گیا، اور امام علیہ السلام کی سرگرمیوں سے نہ صرف خلیفہ خائف اور پریشان تھا بلکہ وسیع سطح پر لوگوں کا ایک خاص طبقہ بھی، یعنی ایک حکومت جو ہے وہ امام علیہ السلام کے مخالف تھی، اور حکومت سے وہ رعایت یافتہ طبقہ جن کو برآت ملتی تھی حکومت کی طرف سے، اور پھر اور ایک گروہ کہ جو ان لوگوں کے ہم پلہ تھا وہ بھی امام علیہ السلام کی جو ہے وہ فکری و سیاسی پالیسیوں کے خلاف جو ہے وہ خلاف متحد تھا. تو اس طرح ان دو متضاد پالیسیوں کو، یعنی امام کی پالیسیاں جو الہی پالیسیاں تھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق تھی، جو دین اور دین اسلام، دین حنیف جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اپنے جد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کی وہ پالیسیاں تھیں. اور دوسری پالیسیاں جو اس کے مخالف تھی. حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے، جہاں پہ حق ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ حق کے مقابلے میں جڑتا ہے تو وہ باطل ہوتا ہے. ہر جو ہے وہ حق کے دور میں امام کی پالیسیاں حق پر مبنی تھی، اور امام کے مقابلے میں آنے والی جو افراد کی پالیسیاں تھیں وہ باطل کی پالیسیاں تھیں. اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں دین اسلام جو ہے وہ دین اسلام اور امامت کی اہم ذمہ داری اور امامت کی جو ضرورت ہے اس نظام کے لیے، نظام الہی کو چلانے کے لیے، اس کا مطلب بھی انشاءاللہ واضح ہو جاتا ہے. احمد ترین علیہ السلام کے درمیان، انہی پالیسیوں کے درمیان ہمیشہ حکمران طبقہ اور ائمہ کے درمیان یہ کشمکش رہی. اسی وجہ سے احمد طہار علیہ السلام کو جو ہے وہ ہر امام کو کسی کو شہید ہونا پڑا، یعنی قتل ہونا پڑا، جلا وطنی کی قید و بند کی، اور قتل و غارت قتل کی، اور دیگر مظالم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اگر ہم احمد ترین علیہ السلام کی زندگی کا وسیع لیول پر ہر امام کے زندگی کا مطالعہ کریں تو، کیونکہ پھر ہر حکومت کی بھی پالیسی ہر امام کے بارے میں مختلف ہوتی تھی جو ظلم اور زیادتی پر مبنی ہوتی تھی. جس طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کے دور میں عباسیوں کی سیاست اور روش جو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ تاکہ امام رضا علیہ السلام کوئی جو شخصیت تھی، جس طرح آپ کے پیروکاروں کی کثرت سے آپ کے ایک بلند اور اعلیٰ مقام تھا لوگوں میں بھی، اور اس وجہ سے کر کے حکومت جو تھی وہ خائف تھی، اور انہوں نے جو ہے ایک چالاکی اور ایک سیاسی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ دربار خلافت کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی،
اور منسلک رکھا اور مسلسل ان کی نگرانی کو یقینی بنایا جاتا تھا. امام علی رضا علیہ السلام کی، اور اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی، پھر امام علی نقی علیہ السلام کی، اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی. یہ حکومتوں نے یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ ایک منافقت تھی ان کی، اور اس طرح ہر امام کو جو ہے وہ خلافت کے اور اپنی حکومت کے جو ہے وہ نگرانی میں رکھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ تاکہ ان سے جو ان کے جو امام علیہ السلام کو جو پیروکار ہیں ان سے امام علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ جو ہے وہ جو ان سے منقطع ہو جائے. دوسرا، امام علیہ السلام نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے تمام پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے احتیاط کی پالیسی کو بھی اپنایا. اس احتیاط کی پالیسی نے آپ علیہ السلام کو حکام کے سامنے عزت و احترام کا عرف و اعلیٰ مقام دیا. اور اس کی مثال، امام علیہ السلام کی اس پالیسی کی مثال یہ ہے کہ خلیفہ کو اس وقت وزیر جو اہل بیت علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا، عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان، امام علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا کہ میں نے سامرہ میں حسن بن علی بن محمد بن علی رضا علیہ السلام کی مانند کسی علوی کو نہیں پایا جو وقار و سنجیدگی، عفت و نجابت، اور پھر اس نے فرمایا کہ بنی ہاشم اور اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بھی عزت و جلالت اور احترام کے لحاظ سے آپ علیہ السلام کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. دوسرا نقطہ کہ امام علیہ السلام کے حکمران طبقہ سے جو روابط تھے ان کا مقصد عداوتوں اور اختلافات کی کوئی حیثیت نہ تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو نزدیک جو ہدف تھا وہ مسئلہ ایک امت اور ایک دین کا تھا. اگر ہم اسی طریقے سے یہی نقطہ اگر ہم سمجھیں اتحاد بین المسلمین کے لیے، تو جس طرح مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی جو حکیمانہ عمل و روش اختیار کی تھی وہ بھی نہایت متوازن تھی. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک بھی اسلام کا وجود ہر شے پر مقدم تھا، چاہے اس کا وجود کو آپ کی شرعی قیادت نصیب ہو یا یہ شیر خار کسی اور آغوش میں پروان چڑھے. تو لہٰذا امام علیہ السلام کی جو ہے اسلامی فکر، اسلامی شعور، اسلامی بیداری کو بہرحال برقرار رہنا چاہیے. یعنی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ پالیسی تھی کہ اسلامی فکر اور اسلامی شعور اور اسلامی بیداری کو بہرحال برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر بنیاد باقی رہے تو ہر قسم کے نراف و کجی کو کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے. اور بلکہ اسلام کا وجود ہی اگر ایسے پالیسی لیکن اگر اسلام کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا تو اس کا تشخص مٹنے لگے تو یہ زیادہ بڑا سانحہ ہوگا، کیونکہ صورت میں نہ نظام باقی رہے گا اور نہ قیادت کا کوئی تصور رہے گا. اس لیے ہر امام نے حکومت سے دور رہ کر، میزان حکومت سے دور رہ کر جو ہے وہ دین کی اور اس نظام کی حفاظت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. تو امام حسن عسکری علیہ السلام بعض مسائل کے بارے میں خاموش رہنے کی پالیسی بھی اختیار کرتے تھے، جیسے کہ زنگی تحریک کے قائد کے ساتھ آپ کا رویہ رہا، آپ خاموش رہے. حالانکہ امام علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ اس کی جو وہ کہ وہ اس نے اس نظریے پر قائم کی کہ میرا نظریہ حضرت علی علیہ السلام جیسا ہے، جبکہ اس کے تمام اقدامات جو امام جو ہے وہ ان سے جو متفق نہیں تھے، کیونکہ اس نے بہت سارے قتل کیے اور اس کی بہت ساری پالیسیاں اسلام سے متصادم ہوتی تھیں. اگر امام علیہ السلام اس کی حمایت کرتے تو موجودہ حکومت جو تھی اس کی جو پالیسیوں کی بھی پھر حمایت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ جو دین کے خلاف پالیسیاں تھیں امام علیہ السلام نے ان کی حمایت نہیں کی لیکن خاموشی اختیار کی. دوسری بات، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے علمی اور فکری نظریاتی تربیت کے نقطہ نظر سے الحادی نظریات رکھنے والے اور کے اعتراضات کے دوران جو ہے وہ دندان شکن ان کو جوابات دیے، اور آپ نے مناظروں اور علمی بحثوں اور گفتگوؤں کی صورت میں اظہار حق فرمایا. اور آپ علیہ السلام نے علمی بیان اور کتابوں کی تالیف جو ہے وہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، اور امت کے نظریاتی اور فکری تشخص اور مقام کو برقرار رکھنے کا بندوبست بھی کیا، اور دوسری جانب سے ان فکری لہروں کا مقابلہ کیا جو مکتب اسلام کے لیے خطرے کا باعث بن چکی تھی. یوں ان کا شروع ہی میں جو ہے وہ ایسی تحریکوں کا قلعہ قمہ کر دیا امام علیہ السلام نے. ایک عراق کے مصروف فلسفی ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندی، اس نے قرآن کے اندر تضاد اور
متناقضات جو ہے وہ کو غلط تسلیم کروا، پر کتاب جو لکھ رہا تھا امام علیہ السلام نے اس کو غلط تسلیم کروایا اور اسے توبہ کروائی. اسی لیے جو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ قرآن میں جب جس بات میں تمہیں تضاد نظر آتا ہے کیا تم خدا کے اس ارادے سے واقف ہو؟ تو اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی ہر آیات میں جو سمجھ نہیں آتی متشابہات ہیں اس کے لیے بھی سمجھنے کے لیے اپنے صاحبان علم جو راسخون فی العلم ہیں ان کے در پر جانا چاہیے، اور جو خدا کی رضا کو کو سمجھتے ہیں، اور ان سے جب ہم سیکھیں گے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا. جب دوسری بات کہ جب عباسی حکومت نے امام علیہ السلام کے اصحاب اور حامیوں کے معاملے میں نہایت سخت موقف اختیار کیا کہ امام علیہ السلام نے بہت جو ہے وہ تکلیفیں اور کٹھن اور ظلمت کے جو ہے ظلمات کے جو ہے وہ تھپیڑوں میں امام نے زندگی گزاری، یعنی ظالموں کے ظلم کے تھپیڑوں میں. تو اس طرح آپ نے جب حکومت نے سخت موقف اختیار کیا تو ان کی کوششوں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے بھی اپنی ایک پالیسی اختیار کی اور اپنے اصحاب کے معاملے میں بد و نصیحت اور رہنمائی کی راہ اپنائی، اور ان سے فرمایا کہ یعنی جب ظلم حد سے بڑھنے لگا، جب آپ کے پیروکاروں پر حکومت نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اور تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اصحاب اور پیروکاروں کو کہ یہ فرمان فرمایا وہ نادار جو ہمارا ساتھ دے اس تمنگر سے بہتر ہے جو ہمارے مخالفین کا ساتھی ہو. ہمارے اعداء کے ساتھ یعنی دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے قتل ہو جانا یعنی شہید ہو جانا غنیمت ہے. ہم ان لوگوں کی پناہ گاہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی پناہ گاہ ہیں جو ہمارے پاس پناہ ڈھونڈے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کے چراغ ہیں جو ہم سے رہنمائی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. جو لوگ ہمارے ذریعے حفاظت تلاش کریں ہم ان کے محافظ ہیں. جو ہم سے محبت کرے وہ جنت کے بلند درجات میں ہمارے ساتھ ہوگا، اور جو ہم سے منحرف ہو اس کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے. اگر ہم اس معاملے سے ہم اس کو فرمان کو پڑھے تو بہت سارے مطالب واضح ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور اہم ذمہ داری جو شروع میں نے عرض کی کہ غیبت کی تیاری کے سلسلے میں آپ نے پالیسی اپنانی تھی کہ اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے لیے راہ ہموار کرنے کی پالیسی. اس ہدف کے اصول کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی سرگرمیوں کا محور ان دو کاموں کو قرار دیا. نمبر ایک، چند خاص افراد کے علاوہ باقی لوگوں کی نظروں سے امام مہدی علیہ السلام کو پوشیدہ رکھنا. دوسرا نظریہ غیبت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان کو اس سلسلے میں اپنی شرعی ذمہ داریوں سے باخبر بنانا، اور غیبت کے تقاضوں کا آشنا اور خوگر بنانا لوگوں کو. یہ امام علیہ السلام کی پالیسی تھی. اس لیے امام علیہ السلام کے احمد علیہ السلام کے پیروکاروں کو چاہیے کہ ہر امام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور امام نے اس نظام الہی کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایک محفوظ ہاتھوں سے دوسرے محفوظ، یعنی ایک امام نے دوسرے امام کے ہاتھوں میں دیا اور اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور تمام پالیسیوں کو ائمہ کی پالیسیوں کو اور ائمہ کی مشکلات جو زندگی میں آئیں اور امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے جو ساتھ دیا اور جنہوں نے مخالفتیں کی اور ائمہ علیہ السلام پر جنہوں نے ظلم کیا. تو ہمیں جو ہے ہر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ربط جو ہے وہ ایک زنجیر کی مانند جو ہے ہمیں نظر آئیں گے. امام کی کسی زندگی میں جو ہے وہ کوئی آپس میں کوئی دین کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. پالیسیاں جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ان وقت کے تقاضے کے مطابق ہر امام کی پالیسیاں جو تھی وہ دین کی حفاظت اور اس نظام کی حفاظت کے لیے ہیں. انشاءاللہ 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے، اسی نظام کو اس دنیا پہ کائنات پر لاگو کریں گے. ظلم جو ہے وہ مٹ جائے گا اور حق جو ہے وہ آ جائے گا، اور باطل مٹ کر ہی رہنا ہے اور حق نے جو ہے وہ غالب ہی ہونا ہے. اس آیت کی جو ہے وہ تعبیر پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین اور منتصرین میں شامل فرمائے. والسلام.